تو خلفائے راشدین کی خلاف کھڑے ہونا، ان سے مخالفت کرنا، یہ اصل میں بدعت ہے، باقی تو کورالریز ہے نا. تو حضرت عثمان کے خلاف جو لوگ کھڑے ہوئے باغی تھے، بدعتی تھے، لیکن آپ صحیح بخاری میں 695 نمبر حدیث دیکھ لیں اور اس پہ امام بخاری کا باب دیکھ لیں، باغی اور بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم. امیر المومنین عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ کے پاس کچھ اصحاب آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے امیر تو آپ ہیں، ہمارے امام تو آپ ہیں، لیکن مسجد پہ قبضہ ایک فتنوں کے امام کا ہے اور نمازیں وہ ہمیں پڑھا رہا ہے، تو ہمیں خطرہ ہے کہ ہم گناہ میں مبتلا نہ ہو جائیں، کیا ہم ان کے پیچھے نماز پڑھ لیں؟ تو حضرت عثمان کے لیے تو بڑا اچھا تھا کہ بھی تسی حدیث نہیں سنی، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور نئی نئی بدعتوں سے بچنا. لیکن انہوں نے کہا کہ نماز مسلمانوں میں ایک نیکی کا کام ہے، نیکی کے کام میں ان کا ساتھ دو اور برائی میں ان سے الگ رہو. تو سر اگر مخالفین عثمان کا ساتھ نیکی کے کاموں میں دیا جا سکتا ہے اور ان کے پیچھے نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں، تو بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ تو بہت چھوٹے ہیں ان کے مقابلے پہ. کم از کم خلیفہ راشد کے قتل کے اوپر تو آمادہ نہیں ہوئے نا الٹیمیٹلی. شروع میں تو خیر وہ پروٹیسٹ کر رہے تھے، بیچ میں شرارتی لوگ شامل ہو گئے. اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ حضرت عثمان کے مخالفین کو یہودی پارٹی نہیں تھی، مسلمان تھے، ورنہ ان کو تو پتہ ہوتا نا یہ کون ہے، ان کے پیچھے نمازیں پڑھنے کا حکم دے رہے تھے. تو اس لیے ہم نے دین سے یہ چیز سیکھی ہے کہ صرف علمی اختلاف کرنا ہے، بس تکفیر نہیں کرنی. میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی پچھلے دنوں اپلوڈ ہوا ہے، میں تکفیر کیوں نہیں کرتا، اور نواقض اسلام والا بھی. اللہ کے فضل سے یہی پلیٹ فارم ہے جہاں سے کسی کی تکفیر نہیں ہو رہی. باقی سارے کے سارے کسی نہ کسی فارم کے اندر تکفیر کر رہے ہیں، لیکن ان کے جو میک اپ زدہ چہرے ہیں نا، ان کے چہروں سے وہ میک اپ اتارنے کا آپ کو طریقہ آنا چاہیے. آپ کسی بھی مکتبہ فکر سے پوچھیں گے جی آپ جو ہیں وہ بریلوی سے جا کے پوچھیں کیا دیوبندی اہل حدیث شیعہ کو آپ کافر مانتے ہیں؟ کہیں گے نہیں کافر تو نہیں، اسی کہندے گمراہ نے. نا یہ پرانی گلاں نے، اس طرح نہیں پوچھنا آپ نے، طریقہ ہم بتاتے ہیں. ان کو کہیں کہ آپ کسی اپنے ریناؤنڈ عالم سے یہ لکھوا کے دیں کہ طائفہ منصورہ بریلوی ہے اور جو دیوبند اہل حدیث اور اہل تشیع ہیں یہ گمراہ ہیں، بدعتی ہیں، دوزخی ہیں، لیکن ایک نہ ایک دن عذاب بھگت کے جنت میں چلے جائیں گے، کیونکہ کلمہ تو انہوں نے پڑھا ہی ہوا ہے نا، مسلمان تو ہے نا، تو جنت میں ایک نہ ایک دن چلے جائیں گے. کوئی بھی آپ کو لکھ کے دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگا. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جنت میں کون نہیں جا سکے گا؟ کافر. بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ جس نے ایک دفعہ بھی صدقے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا. تو کیا نہیں پڑھا ہوا باقیوں نے؟ اور جو حدیث بطاقہ ہے جامعہ ترمذی کے اندر اور مشکات کی تیسری جلد میں میزان عمل والے چیپٹر میں آپ کو مل جائے گی کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک شخص کے 99 دفاتر کھولے جائیں گے گناہوں کے، اور دوسری طرف ایک پرچی، عربی میں پرچی کو، اس پرزے کو، کاغذ کے ٹکڑے کو بطاقہ کہتے ہیں. با توئیں عربی میں تو کہتے ہیں، الف قا تا، بطاقہ، با کے نیچے زیر ہے، اور وہ پڑھنا بھاری ہو جائے گا اس کلمے کی.